بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد۔ جی، پچھلے لیکچر میں ہم نے مفعول معہ کی تعریف، اس کے احکام اور دیگر چیزیں ہم نے پڑھی تھیں، لیکن مفعول معہ کی جو مشق ہے وہ رہ گئی تھی، وہ ہم سب سے پہلے حل کریں گے، اور اس کے بعد ہم اسماء منصوبہ میں سے چھٹے اسم حال اور تمیز، تو حال کی مباحث جو ہے وہ ہم آج کچھ پڑھیں گے۔ تو سب سے پہلا کوشچن ہمارے پاس یہ ہے کہ مفعول معہ کی تعریف کریں اور مثال بھی دیں۔ مفعول معہ کی تعریف کریں اور مثال بھی دیں۔ تو مفعول معہ وہ اسم منصوب ہوتا ہے جو ایسی واو کے بعد آئے جو مع کے معنی میں ہو، اور اس ذات پر دلالت کرے جس کے ساتھ یا جس کی مصاحبت میں، صحبت میں فعل واقع ہوا ہو۔ تو اس کی مثال کیا تھی؟ جاء الامیر والجیش، جاء الامیر والجیش، امیر لشکر سمیت آیا۔ مشیت والنہر، میں دریا کے ساتھ ساتھ چلا۔ تو یہ واو جو ہوتی ہے یہ ماں کے معنی میں آتی ہے، مشیت والنہر، میں دریا کے ساتھ ساتھ چلا۔ اس کے بعد دوسرا کوشچن ہمارے پاس یہ ہے کہ مفعول معہ کے احکام بیان کریں۔ تو مفعول معہ کے جو احکام ہیں وہ چار ہیں۔ سب سے پہلا حکم یہ ہے کہ اگر واو کے بعد والا اسم ما قبل کے حکم میں شریک نہ ہو سکتا ہو معنی کے اعتبار سے، تو اس پر نصب دینا واجب ہے۔ جیسے استيقظت وطلوع الفجر، میں طلوع فجر کے ساتھ ہی بیدار ہو گیا۔ تو اب طلوع فجر جو ہے وہ خود بیدار نہیں ہوتی، بلکہ انسان بیدار ہوتا ہے۔ تو گویا کہ بعد والا اسم جو ہے وہ پہلے والے اسم کے ساتھ شریک نہیں ہو سکتا، اس کے حکم میں شریک نہیں ہو سکتا۔ دوسرا حکم یہ تھا کہ اگر واو کا ما بعد ما قبل کے حکم میں شریک ہو سکتا ہو تو مفعول معہ ہونے کی وجہ سے نصب پڑھنا اور معطوف ہونے کی وجہ سے ما قبل کا اعراب دینا، یہ دونوں طرح ہی جائز ہیں۔ تیسرا یہ تھا کہ جب واو صرف عطف کے لیے ہو تو ما بعد نصب پڑھنا جائز نہیں۔ ایسا جو ہے تب ہوتا ہے جب عطف کے لیے کوئی خاص قرینہ پایا جائے، تو پھر وہ عطف کے مطابق جو معطوف علیہ کا اعراب ہوگا وہی معطوف کا ہوگا۔ اور اس کے بعد چوتھا یہ تھا کہ مفعول معہ کو اس کے عامل پر مقدم کرنا جائز نہیں ہے۔ تو یہ چار احکام تھے مفعول معہ کے جو ہم نے پچھلے لیکچرز کے اندر پڑھے۔ اس کے بعد چند ایک مثالیں ہیں جہاں پر مفعول معہ کی نشاندہی کرنی ہے کہ ان جملوں کے اندر مفعول معہ کون کون سا ہے۔ سب سے پہلی مثال ہمارے پاس یہ ہے، جاء البرد والطیالسۃ، سردی آ گئی چادروں کے ساتھ۔ تو طیالسہ جو ہے یہ ایک خاص قسم کی دھاری دار چادر کو کہتے ہیں، گرم چادر کو۔ تو سردی چادر کے ساتھ آئی۔ تو اب یہاں پر الطیالسۃ، الطیالسۃ، یہ جو ہے یہ مفعول معہ ہے، کیونکہ واو جو یہاں پر موجود ہے یہ مع کے معنی میں ہے، اور اس واو کے بعد الطیالسہ مفعول معہ ہونے کی وجہ سے منصوب ہے، یہ مفعول معہ ہونے کی وجہ سے منصوب ہے۔ اس کے بعد پھر آگے ہے سافر الناس والظلام، سافر الناس والظلام، لوگوں نے سفر کیا اندھیرے کے ساتھ، لوگوں نے سفر کیا اندھیرے کے ساتھ۔ تو اب یہاں پر واو مع کے معنی میں ہے اور الظلام جو ہے یہ مفعول معہ ہے۔ سافر فعل، الناس اس کا فاعل، اور واو مفعول معہ کی بمعنی مع، اور الظلام یہ مفعول معہ ہو، تو فعل اپنے فاعل اور مفعول معہ سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو گئے۔ اس کے بعد آگے ہے ذهب حامد والشارع، گیا حامد سڑک کے ساتھ۔ تو سڑک کے کنارے چلا، گویا کہ سڑک کے ساتھ ساتھ چلا۔ تو ذهب
فعل، حامد فاعل، اور الشارع یہ مفعول معاہو ہے، یہاں بھی واو جو ہے وہ مع کے معنی میں ہے۔ اس کے بعد آگے ہے حارب الجندی و سیفہ، جنگ کی سپاہی نے، سپاہی نے لڑائی کی تلوار کے ساتھ، تو یہاں پہ واو جو ہے مع کے معنی میں ہے، اور سیفہ یہ اس کا مفعول بھی معاہو ہے، تو فعل اپنے فاعل اور مفعول معاہو کے ساتھ مل کر جملہ فعلیہ خبریہ۔ فر الجیش وقائدہ، بھاگ کھڑا ہوا لشکر اپنے قائد سمیت، کمانڈر سمیت، تو یہاں بھی واو جو ہے مع کے معنی میں ہے، اور قائدہ یہ مفعول معاہو ہے، مع قائدہ، اس طرح ہوگا۔ پھر اس طرح شرب احمد اللبن و اباہ، احمد نے اپنے باپ کے ساتھ، احمد نے اپنے باپ کے ساتھ، یہاں جو و اباہ ہے نا، وہ یہاں پہ ماں کے معنی میں ہے، اور اباہ جو ہے یہ اس کا مفعول معاہو ہے، تو احمد نے اپنے باپ کے ساتھ دودھ پیا، شرب احمد اللبن و اباہ، تو یہاں پہ شاربہ فعل ہوگا، احمد فاعل ہوگا، اور اللبن یہ مفعول بھی ہو جائے گا، اور وہ مع کے معنی میں، وہ اباہو یہ اس کا مفعول معاہو ہو جائے گا۔ تو چونکہ یہ اسماء ستہ مکبرہ میں سے ہے، ابو ناخن میں سے، تو ان کی نسبی حالت جو ہے وہ الف کے ساتھ آتی ہے، جیسے جا ابو کا رئی تو ابا کا مررت بابی کا، تو یہاں ابا جو ہے مفعول معاہو ہے، اور اس کی نسبی حالت الف کے ساتھ ہے۔ اس کے بعد مندرجہ ذیل جملوں میں جہاں اعرابی غلطی ہے اس کی نشاندہی کے بعد اسے درست کریں، یعنی 4-5 جملے ہیں، اور ہم نے دیکھنا ہے یہاں پر اعراب کی غلطی کہاں پہ ہے اور اس کو درست کرنا ہے۔ تو پہلا جملہ ہے مشیت والقمر البارحۃ، میں چاند کے ساتھ چلا گزشتہ رات، تو اب یہاں پہ واو ما کے معنی میں ہے، اور القمر جو ہے یہ اس کا مفعول معاہو ہے، تو یہاں پہ والقمر کی بجائے والقمرا نصب ہونا چاہیے تھا، مشیت والقمر البارحۃ۔ دوسری مثال ہے مشا عامر والبحر مسافتا طویلتا، عامر جو ہے سمندر کے ساتھ ساتھ چلا ایک لمبی مسافت، تو یہاں پہ والبحر، یہاں پہ البحر جو ہے یہ مفعول معاہو ہے، اور اس کے اوپر نصب ہونی چاہیے تھی، اور یہ جو یہاں پہ رفع ہے یہ درست نہیں ہے، مشا عامر والبحر مسافتا طویلتا، تو مشا فعل ہو جائے گا، عامر فاعل، والبحر یہ مفعول معاہو، اور مسافتا طویلتا یہ مفعول فی ہی ہو جائے گا۔ اس کے بعد پھر آگے ہے تخاصمت سعاد و ہندن، تخاصمت سعاد و ہندن، جھگڑا کیا سعاد اور ہند نے، ان دونوں نے جھگڑا کیا، تو یہاں پہ جو ہندن ہے یہ چونکہ ما قبل کے حکم میں شریک ہے، تو یہاں پہ آپ اس کو وہ ہندن اور ہندن دونوں طرح پڑھ سکتے ہیں، یہ نہیں کہہ سکتے یہ بالکل غلط ہے، یہ ایک اعتبار سے درست ہے، اور اس کی دوسری وجہ جو ہے وہ ہندن بھی ہو سکتی ہے، اس کی دوسری وجہ جو ہے وہ ہندن بھی ہو سکتی ہے، کیونکہ یہاں پہ ما بعد جو ہے وہ ما قبل کے حکم میں شریک ہو سکتا ہے، تو مفعول ما ہونے کی وجہ سے نصب پڑھنا اور معطوف ہونے کی وجہ سے ما قبل کا اعراب دینا دونوں جائز ہیں۔ پھر ہے سافرت وزمیلتها صباح امسی، اس نے سفر کیا اور اس کی دوست نے سفر کیا صباح امسی کل کی صبح، تو یہاں زمیلتها اور زمیلتها دونوں طرح ہی درست ہے۔ اس کے بعد ہے مالکا وسعیدن، مالکا وسعیدن، تو یہاں پہ جو واو جو ہے ما کے معنی میں تھی، اور سعید جو ہے یہ مفعول معاہو بنے گا، تو یہ ہونا چاہیے مالکا وسعیدن، مالکا وسعیدن، تو یہ جو مالکا ہے یہاں پہ دراصل کچھ عبارت جو ہے وہ مقدر مانی جائے گی، کہ
تجھے کیا ہے سعید کے ساتھ، تجھے کیا ہے سعید کے ساتھ۔ اس کے بعد پھر چند ایک جملے ہیں جن کی اردو دی گئی ہے اور ان کی ہم نے عربی بنانی ہے۔ میں سورج نکلنے کے وقت گھر سے نکلا، خرجت من البیت وقت طلوع الشمس، میں گھر سے، ہاں میں گھر سے نکلا، خرجت من البیت، آگے سورج نکلنے کے ساتھ ہی، تو وہ پھر مفعول معہ کی شکل میں آ جائے گا واو، اور وقت کی بھی واو ہوتی ہے، وقت طلوع الشمس، سورج کے طلوع ہونے کے ساتھ ہی میں گھر سے نکلا۔ خالد غروب آفتاب کے وقت واپس آیا، رجع خالد وقت غروب الشمس، وقت غروب الشمس، غروب شمس کے وقت آیا۔ اس کے بعد آگے ہے تجھے اور حمران کو 5 روپے کافی ہیں، یکفیک وحمران خمس روبیات، یکفیک وحمران 5 روبیات۔ میں پرندوں کی چہچہاہٹ کے ساتھ ہی بیدار ہو گیا۔ اب یہ چہچہاٹ جو ہے، ایک منٹ، اس کا استيقاظ تو، یہ چہچہاٹ کا مجھے ذرا دیکھنا پڑے گا کہ اس کا کیا لفظ بنتا ہے عربی میں، تو اس کو بعد میں دیکھتے ہیں۔ پھر اس کے بعد آگے ہے تمہارا خالد سے کیا واسطہ ہے، مالکا و خالدن، جس طرح پیچھے تھا وہ مالکا و سعیدن، مالکا و سعیدن۔ اس کے بعد ہمارے پاس چھٹا کوشچن ہے، مندرجہ ذیل جملوں کی ترکیب کرے، تو ان 3 جملوں کی ترکیب کرنی ہے۔ یسرنی حضورک والاسرۃ، یسر فعل، نی جو ہے یہ مفعول بھی، حضور کا فعل مضاف الیہ مل کر یہ اس کا فاعل ہو جائے گا، واو بمعنی مع، اور الاسرۃ یہ اس کا مفعول معہ، تو فعل اپنے مفعول بھی، فاعل اور مفعول معہ تینوں سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو گیا۔ سارا زید والشاطئ، زید جو ہے وہ کنارے کے ساتھ ساتھ چلا، تو سارا جو ہے وہ فعل ہے، زید فاعل ہے، اور والشاطئ یہ مفعول معہ ہے، فعل اپنے فاعل اور مفعول معہ سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو گیا۔ جاء البرد والطیالسۃ، یہاں بھی جاء فعل، البرد اس کا فاعل، اور الطیالسۃ جو ہے یہ اس کا مفعول معہ، فعل اپنے فاعل اور مفعول معہ سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو گیا۔ پیچھے ہمارا ایک جملہ رہتا تھا کہ میں پرندوں کی چہچہاہٹ کے ساتھ ہی بیدار ہو گیا، تو چہچہاہٹ کو عربی میں کہتے ہیں زقزقۃ الطیور، استيقظت وزقزقت الطیور وزقزقت الطیور، مفعول معہ ہوگا، تو میں پرندوں کی چہچہاہٹ کے ساتھ ہی بیدار ہو گیا۔ اس کے بعد آگے ہمارے پاس اسماء منصوبہ میں سے حال ہے، تو اسماء منصوبہ میں سے 5 مفعول تھے، جس میں مفعول بھی، مفعول فی، مفعول لہ، مفعول معہ اور مفعول مطلق، جن کو مفاعل خمسہ کہا جاتا ہے۔ تو یہ پانچوں کے پانچوں مفاعیل ہیں وہ ہم نے پڑھ لیے ہیں، اور چھٹے نمبر پر حال ہے۔ حال سے مراد وہ اسم ہوتا ہے جو فاعل یا مفعول کی حالت کو بیان کرے، یعنی جب فعل واقع ہو رہا ہوتا ہے تو وقوع فعل کے وقت فاعل کی حالت کو بیان کرے یا مفعول کی حالت کو بیان کرے، دونوں میں سے کسی کی بھی حالت کو بیان کرے تو وہ حال کہلاتا ہے۔ جیسے آپ کہیں جاء زید راکبا، زید آیا سوار ہو کر، تو زید کے آنے کی جو حالت ہے وہ ہے سواری کی، یعنی وہ ماشین پیدل نہیں آیا بلکہ سوار ہو کر آیا ہے، جاء زید راکبا۔
تو حال کی تعریف آپ کتاب پہ دیکھیں، حال وہ صیغہ صفت ہے جو منصوب اور فضلہ ہوتا ہے۔ فضلہ کلام میں اس جز کو کہتے ہیں جو نہ مسند ہو اور نہ مسند الیہ ہو، جیسے حال، تمیز، مستثنی اور مفاعل خمسہ۔ تو یہ سارے فضلہ ہی ہیں، یعنی نہ مسند ہوتے ہیں نہ مسند الیہ ہوتے ہیں۔ فضلہ کا یہ مطلب نہیں ہوتا کہ وہ کلام میں زائد ہے، نہ کہ اس کا ہونا اور نہ ہونا برابر ہے، بلکہ بعض اوقات کلام کا اساسی معنی ہی فضلہ پر موقوف ہوتا ہے، جیسے وَلَا تَقْرَبُوا الصَّلَاةَ وَأَنْتُمْ سُقَارَىٰ، تم نماز کے قریب نہ جاؤ اس حال میں کہ تم مدہوش ہو۔ تو اس میں وَأَنْتُمْ سُقَارَىٰ حال ہے اور اس پر کلام کا اساسی معنی موقوف ہے۔ تو حال وہ صیغہ صفت ہے جو منصوب اور فضلہ ہوتا ہے اور فعل کے وقوع کے وقت اپنے ماقبل، یعنی فاعل، مفعول بھی یا ان دونوں یا ان کے علاوہ کسی اور اسم کی حیت اور حالت واضح کرتا ہے۔ جس کی حالت بیان کی جا رہی ہو اسے ذوالحال کہتے ہیں۔ ذوالحال کا معنی ہوتا ہے حال والا، یعنی جس کا حال بیان کیا جا رہا ہے، اور حال وہ اسم ہوتا ہے جو حالت کو بیان کر رہا ہوتا ہے، وہ اس کی حیت اور حالت اور کیفیت کو بیان کرتا ہے۔ تو حال گویا کہ وہ صیغہ صفت ہے، صفت بھی اسم ہی ہوتا ہے، وہ صیغہ صفت ہے جو منصوب اور فضلہ ہوتا ہے اور فعل کے وقوع کے وقت اپنے ماقبل، یعنی فاعل، مفعول بھی یا ان دونوں یا ان کے علاوہ، یعنی فاعل کی حالت بھی بیان کر سکتا ہے، مفعول بھی کی بھی کر سکتا ہے، دونوں کی بھی کر سکتا ہے، یا ان کے علاوہ کسی اور اسم کی بھی حالت بیان کر سکتا ہے۔ تو یہ حالت کو بیان کرتا ہے، اور جس کی حالت کو بیان کیا جا رہا ہو اسے ذوالحال کہتے ہیں۔ تو اگرچہ دونوں کی یا ان کے علاوہ کسی اور کی حالت کو بھی بیان کرتا ہے، لیکن عموماً حال عموماً فاعل یا مفعول بھی کی حالت بیان کرنے کے لیے آتا ہے، یعنی زیادہ تر یہ حال جو ہے یہ فاعل یا مفعول بھی کی حالت کو بیان کرتا ہے زیادہ تر، اور اس کے علاوہ بہت کم جو ہے وہ دیگر چیزوں کی حالت کو بھی بیان کرتا ہے، جیسے وَادْخُلُوا الْبَابَ سُجَّدًا، وَادْخُلُوا الْبَابَ سُجَّدًا، اور تم دروازے میں سجدہ کرتے ہوئے داخل ہو جاؤ۔ تو یہاں پہ وَادْخُلُوا تم داخل ہو جاؤ، البابا دروازے میں، سجدن اس حال میں کہ تم سجدہ کرنے والے ہو۔ تو یہاں وَادْخُلُوا کے اندر جو ضمیر تھی یہ سجدن اس کا حال ہے، اور وہ ضمیر جو ہے ضمیر فاعل وہ ذوالحال بن رہی ہے۔ تو اس کی اگر آپ ترکیب کرنا چاہیں تو یہ ہو جائے گا وَادْخُلُوا فعل، اور اس میں اس کا فاعل جو ہے ضمیر وہ ذوالحال، البابا یہ مفعول بھی، اور سجدن یہ اس کا حال، فعل اپنے فاعل، مفعول بھی اور حال سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو گیا۔ تو سجدن یہاں پہ حال ہے جو کہ ادخلوا میں وہ ضمیر فاعل کی حالت بیان کر رہا ہے، تم داخل ہو جاؤ۔ اس طرح ہے وَتَرَكُوكَ قَائِمًا، اور وہ آپ کو کھڑا چھوڑ کر چلے گئے۔ تو اس مثال میں قائمن یہ حال ہے جو کاف ضمیر کی حالت بیان کر رہا ہے جو کہ مفعول بھی ہے۔ تو پہلی مثال کے اندر فاعل کی حالت بیان ہو رہی تھی، اور اگر آپ اپنی طرف سے کوئی مثال بیان کرنا چاہیں تو آپ کہہ سکتے ہیں جی جاء زید راکبا، زید آیا سوار ہو کر۔ تو جاء فعل، زید جو ہے یہ ذوالحال، اور راکبا یہ اس کا حال، یعنی جب زید آیا تھا تو وہ سوار ہو کر آیا تھا، یہ اس کی حالت ہے۔ اور اگر مفعول کی مثال بیان کرنی ہو تو آپ کہتے ہیں ضربت زیدن نائما، میں نے زید کو مارا اس حال میں کہ وہ سویا ہوا تھا، تو یہ مفعول کی حالت بیان ہو جائے گی۔ تو حال فاعل اور مفعول ان دونوں کی حالت کو بیان کرتا ہے۔ حال جیسے فاعل یا مفعول بھی کی حالت بیان کرنے کے لیے آتا ہے، اسی طرح کبھی نائب فاعل کی حالت بھی بیان کرتا ہے، مبتدا کی بھی، خبر کی بھی، مفعول مطلق کی بھی، مفعول فی کی بھی، مفعول لہو کی بھی، مفعول معہ کی بھی، مجرور وغیرہ کی حالت بیان کرنے کے لیے بھی آتا ہے۔
مثالیں بالترتیب درج ذیل ہیں، یعنی عموماً تو یہ فاعل یا مفعول بھی کی حالت بیان کرتا ہے عموماً، لیکن کبھی کبھار دیگر چیزوں کی حالت بھی بیان کرتا ہے۔ دیگر چیزوں کے اندر کیا کیا چیزیں ہیں؟ مثلا نائب فاعل ہے، یا اسی طرح مبتدا ہے، خبر ہے، مفعول مطلق ہے، مفعول فیہ ہے، مفعول لہو ہے، مفعول معاہو ہے، یا مجرور جو ہے اس کی بھی حالت کبھی کبھار یہ بیان کرتا ہے۔ تو اب ان سب کی مثالیں، سب سے پہلے نائب فاعل تھا، تو نائب فاعل کی مثال یہاں پہ، نائب فاعل اس وقت ہوتا ہے، آپ کو پتہ ہی ہے کہ جب فعل مجہول ہو۔ نائب فعل اس وقت ہوتا ہے جب فعل مجہول ہو، جیسے تو کل الفاکہۃ ناضجۃ، تو کلو الفاکہۃ ناضجۃ، کھائے جاتے ہیں پھل اس حال میں کہ وہ پکے ہوئے ہوں۔ اب یہاں پہ الفاکہہ جو ہے یہ نائب فاعل ہے، کھائے جاتے ہیں پھل، تو کلو فعل مجہول ہے، الفاکہہ تو اس کا نائب فاعل ہے، اور یہ ذوالحال بن جائے گا، اور ناضجۃ یہ اس کا حال بن جائے گا، یعنی پھل اس وقت یا اس حالت میں کھائے جاتے ہیں جب وہ پکے ہوئے ہوں۔ دوسرا ہے مبتدا، تو زید مبتسم قادم، زید قادم، مبتسمن کر لیں یا زید مبتسمن قادم، زید آ رہا ہے مسکراتے ہوئے، اس حال میں کہ وہ مسکرا رہا ہے، تو یہاں پہ زید جو ہے مبتدا ہے، مبتسمن یہ اس کا حال ہے، مبتدا ذوالحال اور مبتسمن اس کا حال، ذوالحال اپنے حال سے مل کر مبتدا اور قادمن اس کی خبر۔ اسی طرح آگے تھا، یا پھر خبر ہو تو ھذا خالد مقبلا، یہ خالد آ رہا ہے، مقبلا سامنے سے آنے والا ہے، اس حال میں کہ وہ آ رہا ہے، تو ھذا مبتدا ہے اور خالد اس کی خبر ہے، تو خالد جو ہے یہ اب ذوالحال ہوگا، اور مقبلا یہ اس کا حال ہوگا۔ تو اس مثال کے اندر مقبلا جو ہے یہ خبر کا حال ہے، اور مبتسمن میں مبتدا کا حال ہے، اور الفاکہۃ میں نائب فاعل کا حال ہے۔ اگلی مثال جو ہے وہ یہ ہے سرتو سیری، سرتو سیری حثیثا، میں چلا اپنا چلنا، میرا چلنا، میں چلا میرا چلنا، حثیثا باوقار، تو یہاں پر سیری، سرتو سیری مفعول مطلق، تو پھر مفعول مطلق جو ہوتا ہے وہ مصدری ہوتا ہے، تو یہ مفعول مطلق کی مثال ہے، سرتو سیری، اور حسیسن یہ اس کا حال ہے، سرتو سیری حسیسن، سیری جو ہے مفعول مطلق یہ ذوالحال ہے، اور حسیسن اس کا حال ہے۔ اس کے بعد آگے ہے سرت اللیلہ مظلما، میں نے اندھیری رات میں سفر کیا، میں نے رات کو سفر کیا، مظلمن اس حال میں کہ وہ اندھیری تھی، تو یہاں پہ اللیلہ یہ وقت ہے، رات کو وقت، تو یہ مفعول فی کہلائے گا، تو مظلمن اس کا حال ہے، تو یہاں پہ مفعول فی، مفعول فی کا حال بیان کیا جا رہا ہے، مفعول فی کی حالت کو بیان کیا جا رہا ہے۔ پھر آگے ہے افعل الخیر محبت الخیری، خیر کا کام کر، محبت الخیری خیر سے محبت کرتے ہوئے، مجردتاً عن الریاء ریا سے بچتے ہوئے، تو پھر افعل الخیر، تو پھر کر، کام کر، نیکی کا کام کر، اچھائی اور بلائی کا کام کر، تو یہاں پر جو محبت الخیری ہے ایک حال یہ ہے، اور مجرداً عن الریاء یہ دوسرا حال ہے، دو حالتیں ہیں۔ تو یہ مفعول لہو ہے، یعنی جو آپ نے نیکی کا کام کرنا ہے وہ خیر سے محبت، اس حال میں کہ آپ خیر سے محبت کرنے والے ہوں اور ریا سے آپ بچنے والے ہوں، مجردتاً عن الریاء، یا پھر آپ کو اگر اس طرح بھی کرنا چاہیں محبت الخیری یہ مفعول لہو بنا لیں، خیر سے محبت کرتے ہوئے، اور آگے مجردتاً عن الریاء اس کو آپ مفعول، یہ اس کو آپ حال بنا لیں۔
تو مجردتاً عن الریا، یہ پورا جملہ جو ہے یہ حال بن جائے گا، اور محبت الخیر یہ مفعول لہو بن جائے گا۔ اس کے بعد آگے ہے لا تسر واللیلہ، لا تسر واللیلہ داجیا مررت بہند راکبتن۔ اب یہاں پر مفعول معہو کی مثال دے رہے ہیں، لا تسر واللیل داجیا، تو نہ سفر کر رات کو، رات کے ساتھ نہ چل، یعنی رات کو سفر نہ کر، داجیا اس حال میں کہ رات اندھیری ہو، اندھیری رات کے ساتھ سفر نہ کر، اندھیری رات میں سفر نہ کر۔ یہ مفعول معہو کی مثال ہے، یعنی یہاں پر داجیاں جو حال بن رہا ہے یہ مفعول معہو کا حال بن رہا ہے۔ اور آخری مثال ہے مررت بہند راکبتن، میں چلا ہند کے ساتھ اس حال میں کہ وہ سوار تھی۔ تو یہاں پہ ہند جو ہے یہ مجرور ہے، جار مجرور، بارف جار اور ہند مجرور، تو اس مجرور سے ذوالحال ہے یہ ہند، اور راکبتن یہ اس کا حال ہے۔ بہرحال بیان کرنے کا مقصد یہ ہے کہ حال وہ اسم ہوتا ہے جو وقوع فعل کے وقت عموماً عام طور پر فاعل یا مفعول بھی کی حالت کو بیان کرتا ہے، لیکن کبھی کبھار وہ نائب فاعل، مبتدا، خبر، مفعول مطلق، مفعول فیہ، مفعول لہو، مفعول معہ اور مجرور، ان چیزوں کی حالت کو بھی بیان کرتا ہے کبھی کبھی، لیکن زیادہ تر جو حالت بیان کی جاتی ہے وہ صرف فاعل اور مفعول بھی کی ہوتی ہے، تو باقی چیزیں جو ہیں وہ کبھی کبھار ہوتی ہیں۔ اس کے بعد حال کی صورتیں اور ان کے احکام۔ حال کی تین صورتیں ہیں، مفرد، جملہ اور شبہ جملہ۔ یعنی حال کبھی تو بالکل مفرد ہوگا، ایک ہی کلمہ ہوگا، جیسے جاء زید راکبا، اور کبھی یہ جملہ ہوگا، پورا جملہ ہوگا، جملہ بھی پورا جو ہے وہ حال بن جاتا ہے۔ کبھی یہ جملہ نہیں ہوتا بلکہ شبہ جملہ ہوتا ہے، جملہ جیسا ہوتا ہے، یعنی ظرف ہوتا ہے یا جار مجرور ہوتا ہے۔ تو سب سے پہلا ہے مفرد، یعنی ایک کلمہ ہو، مفرد۔ حال جملہ یا شبہ جملہ نہ ہو، مفرد ہو، ایک کلمہ ہو۔ اب اس کا حکم کیا ہے؟ حال مفرد عدد اور تذکیر و تانیث میں ذوالحال کے مطابق ہوتا ہے۔ جب مفرد حال ہو تو وہ ذوالحال کے مطابق ہوگا۔ ذوالحال اگر مذکر ہے تو یہ بھی مذکر، حال مؤنث ہے تو یہ بھی مؤنث، حال مفرد ہے تو یہ بھی مفرد، حال تثنیہ ہے تو یہ بھی تثنیہ، حال جمع ہے، ذوالحال جمع ہے تو یہ بھی جمع، یعنی ذوالحال کے مطابق ہوگا، جیسا ذوالحال ہوگا ویسے ہی اس کا حال آئے گا۔ اس کی مثالیں آپ دیکھیں، سب سے ہم دیکھتے جاتے ہیں۔ جیسے پہلی مثال ہے رأیت حامدا راکبا، میں نے حامد کو دیکھا اس حال میں کہ وہ سوار تھا۔ اب رأیت فعل و فاعل ہے اور حامدا یہ ذوالحال ہے، یہ مذکر ہے اور مفرد ہے، تو راکبا اس کا حال ہے، وہ بھی مذکر ہے اور مفرد ہے۔ دوسری مثال رأیت خالدا و عثمان راکبین، میں نے خالد اور عثمان دونوں کو دیکھا اس حال میں کہ وہ سوار تھے۔ تو اب یہ دونوں جو ہیں تو مذکر لیکن تثنیہ ہیں، تو اس طرح راکبین، راکبن سے راکبین تثنیہ کا صیغہ آ گیا، تثنیہ مذکر کا۔ اور اگر جمع ہو رأیت الناس راکبین، میں نے لوگوں کو دیکھا سب کو سوار، تو یہاں الناس جمع ہے تو راکبین بھی جمع آ گیا ہے۔ پھر آگے اگر مؤنث آ جائے رأیت فاطمۃ راکبۃ، تو یہاں پہ راکبن نہیں آئے گا بلکہ راکبتن آئے گا، کیونکہ حال اگر مفرد ہو تو وہ اپنے ذوالحال کے مطابق ہوتا ہے، اپنے عدد میں اور تذکیر و تانیث میں۔ اس کے بعد پھر اس کا دوسرا جو پارٹ ہے وہ ہے جملہ، یعنی حال جملہ اسمیہ ہو یا جملہ فعلیہ ہو۔ تو حال جو ہے وہ جملہ بھی ہو سکتا ہے، کبھی جملہ اسمیہ ہوتا ہے، کبھی جملہ فعلیہ ہوتا ہے۔ اب اس کا حکم کیا ہے؟ حال اگر جملہ ہو تو اس میں ایک رابط کا ہونا ضروری ہے جو اس جملے کا تعلق ذوالحال سے جوڑے۔ یہ رابط تین طرح کا ہو سکتا ہے۔ نمبر 1 واو، یہ واو ہو سکتی ہے، جیسے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ام حسبتم ان تترکوا ولما یعلم اللہ الذین جاہدوا منکم،
کیا تم لوگوں نے یہ سمجھ رکھا ہے کہ یوں ہی چھوڑ دیے جاؤ گے، حالانکہ ابھی تک اللہ تعالیٰ نے تم میں سے ان لوگوں کو معلوم نہیں کیا جنہوں نے اس کی راہ میں جہاد کیا۔ تو یہاں پہ ولما یعلم اللہ جملہ حالیہ ہے اور واو رابط ہے، تو یہ واو جو ہے یہ اس پورے جملے کو حال بنا رہی ہے۔ تو یہاں پر جو جملہ ہے لما یعلم اللہ الذین جاہدوا منکم، یہ پورا جملہ جو ہے یہ حال بن رہا ہے، اور اس کا ذوالحال جو ہے وہ ہے تترکو۔ تترکو میں ضمیر انتم کی جو ضمیر ہے کہ تم چھوڑ دیے جاؤ گے۔ اس کے بعد دوسرا رابط جو ہے وہ ہوتا ہے ضمیر، ثم جاؤک یحلفون باللہ، پھر وہ آپ کے پاس اللہ تعالیٰ کی قسمیں کھاتے ہوئے آتے ہیں۔ تو ثم جاؤک، پھر وہ تیرے پاس آئے، تو جاؤ میں جو ضمیر ہم ہے وہ ذوالحال ہے، اور یحلفون باللہ اس کا حال ہے۔ تو یحلفون باللہ یہ جملہ حالیہ ہے، اور اس میں واو ضمیر رابط ہے جو جمع کی واو ہے۔ تیسرا ہوتا ہے واو اور ضمیر دونوں، یعنی کبھی صرف واو ہوتی ہے، کبھی صرف ضمیر ہوتی ہے، اور کبھی یہ دونوں آ جاتی ہیں۔ جیسے اللہ فرماتے ہیں لا تقربوا الصلاة وانتم سکارى، جب تم نشے کی حالت میں ہو تو نماز کے قریب نہ جاؤ۔ لا تقربوا الصلاة، نماز کے قریب نہ جاؤ، وانتم سکارى، اس حال میں کہ تم نشے کی حالت میں ہو۔ تو یہاں پہ واو بھی ہے اور انتم ضمیر بھی ہے، دونوں ہی موجود ہیں۔ تو یہ وانتم سکارى جملہ حالیہ ہے، اور اس میں واو اور انتم ضمیر رابط ہیں۔ تو گویا کہ حال تین طرح سے آتا ہے، کبھی مفرد آئے گا، کبھی جملہ آئے گا، کبھی شبہ جملہ آئے گا۔ تو جب مفرد آئے گا تو پھر وہ اپنے ذوالحال کے مطابق ہوگا، اور اگر وہ جملہ آئے گا تو پھر جملہ میں کی صورت میں اس حال کے اندر ایک ایسا رابط ہونا چاہیے جو اس جملے کا تعلق ذوالحال سے جوڑ دے۔ اور یہ رابط تین طرح کے ہوتے ہیں، کبھی تو صرف واو ہوتی ہے، کبھی صرف ضمیر ہوتی ہے، کبھی ضمیر اور واو دونوں آ جاتی ہیں۔ تو حال کی تیسری صورت جو ہے وہ شبہ جملہ ہے۔ شبہ جملہ یعنی حال ظرف یا جار مجرور ہو، حال جو ہے وہ بذات خود ظرف یا جار مجرور ہو۔ جیسے طلع البدر بین السحابی، چاند طلوع ہوا اس حال میں کہ وہ بادلوں کے درمیان ہے۔ تو یہاں پہ طلع البدر، البدر جو ہے یہ ذوالحال ہے، اور بین الصحابی یہ شبہ جملہ پورا حال ہے۔ تو بین الصحابی ظرف ہے، اور کسی فعل یا شبہ فعل کے متعلق ہو کر البدر سے حال ہے۔ اس طرح اللہ فرماتے ہیں وَتَرَكَهُمْ فِي ظُلُمَاتٍ، اور اس نے انہیں چھوڑ دیا اس حال میں کہ وہ اندھیرے میں ہے۔ تو یہاں فی ظلمات جار مجرور ہے، اور یہ ہم کی ضمیر سے حال ہے، یعنی اس حال میں کہ وہ اندھیرے میں ہے۔ حکم، اس کا حکم کیا ہے شبہ جملے کا جب یہ ظرف یا جار مجرور ہو؟ تو یہ ظرف اور جار مجرور استقرا یا مستقرن یا اس کے ہم معنی لفظ جیسے کانا کائنا وغیرہ کے متعلق ہوتے ہیں جو محذوف ہوتا ہے، اور حقیقت میں یہی حال ہوتا ہے۔ یعنی یہ جو مثال ہے نا طلع البدر بین السحابی، چاند طلوع ہوا، تو یہاں پہ مستقرن جو موجود ہے بادلوں کے درمیان، یا کائنن اس حال میں کہ وہ ہے بادلوں کے درمیان۔ اسی طرح وَتَرَكَهُمْ فِي ظُلُمَاتٍ، اللہ نے انہیں چھوڑ دیا، تو کائنن فی ظلمات، وہ کائنن یا مستقرن وہ موجود ہیں اندھیروں میں۔ اس کے بعد ہے جملے میں ذوالحال اور حال کا مقام۔ جملے میں عموماً پہلے عامل پھر ذوالحال اور اس کے بعد حال کو ذکر کیا جاتا ہے۔ یہاں مقام سے مرتبہ یا ان کی بلندی مراد نہیں ہے، بلکہ اس کی ترتیب، یعنی پہلے کیا چیز ہوتی ہے، اس کے بعد کیا چیز ہوتی ہے، اور اس کے بعد کیا چیز ہوتی ہے۔ تو عموماً ترتیب یہی ہے کہ پہلے عامل ہوتا ہے، یعنی فعل وغیرہ ہوتا ہے، یا مبتدا ہوتا ہے، یا خبر ہوتی ہے، جو بھی چیز ہوتی ہے جس کا حال آنا ہو، پہلے عامل ہوتا ہے پھر ذوالحال آتا ہے، تو ذوالحال کے بعد پھر حال آتا ہے۔ یہ ایک ترتیب ہے عمومی، مگر کبھی کبھار حال ذوالحال سے مقدم ہو جاتا ہے، جیسے جاء راکبا سعید، سعید آیا اس حال میں کہ وہ سوار تھا۔ اور کبھی حال اپنے عامل سے بھی مقدم ہو جاتا ہے، یعنی کبھی ذوالحال سے مقدم ہوتا ہے اور کبھی اپنے عامل سے بھی مقدم ہو جاتا ہے، جیسے اللہ فرماتے ہیں یخش عن ابصارهم یخرجون من الاجداث، وہ لوگ قبروں سے نکلیں گے اس حال میں کہ ان کی نگاہیں جھکی ہوئی ہوں گی۔
تو یہ آج کا ہمارا لیسن ہے۔ سب سے پہلے تو ہم نے مشق حل کی اور اس کے بعد ہم نے حال کی تعریف پڑھی۔ حال سے مراد وہ صفت ہے یا وہ منصوب اور فضلہ ہے، یا صرف اتنا بھی کہہ سکتے ہیں کہ وہ اسم ہے جو فعل کے وقوع کے وقت اپنے ماقبل یعنی فاعل یا مفعول بھی یا ان دونوں یا ان کے علاوہ کسی اور اسم کی حید اور کیفیت اور حالت کو واضح کرے۔ جس کی حالت واضح کی جا رہی ہوتی ہے اس کو ذوالحال کہتے ہیں، اور یہ عموماً فاعل اور مفعول بھی کی حالت کو بیان کرتا ہے، جیسے جاء زید راکبا یا ضربت زیدا راکبا نائما۔ لیکن کبھی کبھار فاعل اور مفعول بھی سے ہٹ کر نائب فاعل، مبتدا، خبر، مفعول مطلق، مفعول فی، مفعول لہو، مفعول معاہ اور مجرور وغیرہ کی حالت بیان کرنے کے لیے بھی آ جاتا ہے، جن کی مثالیں ہم نے پڑھ لی ہیں۔ پھر اس کے بعد یہ بیان کیا گیا ہے کہ حال کی تین صورتیں ہوتی ہیں یا تین طرح سے استعمال ہوتا ہے۔ کبھی مفرد ہوتا ہے، کبھی جملہ ہوتا ہے، اور کبھی شبہ جملہ ہوتا ہے۔ جب یہ مفرد ہو تو اس صورت میں یہ اپنے ذوالحال کے تذکیر و تانیث اور عدد میں موافق ہوتا ہے۔ جیسا ذوالحال ہوگا ویسے ہی حال ہوگا، یعنی ذوالحال اگر مفرد ہے تو حال بھی مفرد، تثنیہ ہے تو حال بھی تثنیہ، جمع ہے تو حال بھی جمع۔ پھر اگر ذوالحال مذکر ہے تو حال بھی مذکر، اور اگر ذوالحال مؤنث ہے، ذوالحال مؤنث ہے تو حال بھی مؤنث ہوگا۔ اس کی مثالیں بھی ہم نے پڑھی۔ دوسرا تھا اگر جملہ ہو، تو جملہ ہونے کے لیے ضروری یہ ہے کہ ایک جملے میں ایک ایسا رابط ہو جو اس جملے کا تعلق ذوالحال سے جوڑ دے، اور یہ رابط تین طرح سے ہوتا ہے، یا تو واو ہوتی ہے صرف، یا پھر ضمیر ہوتی ہے، یا یہ دونوں چیزیں ہوتی ہیں۔ اور تیسری بات جو ہم نے یہاں پر پڑھی وہ یہ تھی کہ جملے کے اندر ترتیب میں ذوالحال سب سے آخر میں آتا ہے، یعنی پہلے سب سے پہلے عامل آئے گا، اس کے بعد ذوالحال آ جائے گا، اور پھر حال آ جائے گا۔ لیکن بسا اوقات ایسا بھی ہو جاتا ہے کہ حال کو ذوالحال سے مقدم کر دیتے ہیں، جیسے جاء راکبا سعید، اور کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ حال اپنے عامل سے بھی مقدم ہو جاتا ہے، یعنی کبھی تو صرف ذوالحال سے مقدم ہوتا ہے، اور کبھی کبھار یہ عامل سے بھی مقدم ہو جاتا ہے، جیسے خش عن ابصارهم یخرجون من الاجداث۔ تو آج کا ہمارا لیسن اتنا ہی ہے۔